علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بوکا کا تذکرہ کیا ہے، رونے کا. پتہ چلا العالم الذی یبکہ علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. جو علم کسی انسان کو رولا نہ سکے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس پر رولا نہ، وہ علم نہیں ہے. یہ جو دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں یہ رونے والا علم نہیں ہے، ہاں، جس سے دل کے اوپر جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ گناہوں کا بوجھ کم ہو. یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، دنیا کمانے کا علم ہے. یہ العالم الذی یبکہ علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اسے رولا دے. اس کے بعد سورہ کہف ہے. سورہ کہف میں ایک فتنہ ہے، فتنۃ الدین، دین کا فتنہ ہے، اور قصہ ہے اصحاب الکہف کا. ہربوا بدینہم، اپنے دین کو لے کر بچا کر بھاگے. کس سے؟ من الملک الظالم، ظالم بادشاہ سے اپنا دین بچا کر کے بھاگے. یہ فتنۃ الدین ہے، فتنۃ الدین ہے، دین کا فتنہ ہے. اور دین کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے بتایا گیا. دین کے فتنے سے بچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، قرآن نے بتایا، پڑھیں گے آپ. ایک تو الصحبۃ الصالحہ، اچھی صحبت. جی، ایک ہے کتا ساتھ میں تھا، اللہ نے کتے کا تذکرہ فرمایا، اچھی صحبت ہونی چاہیے. اور دوسرے تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد کرنا. اور تیسرے تلاوت القرآن و تدبر ہو، قرآن حکیم کی تلاوت اور اس پر غور و فکر. دوسرا فتنہ فتنۃ المال، صاحب الجنتین. آگے دیکھیں گے، ایک کافر ہے اور ایک مومن اس کا دوست ہے. ایک مومن ایک کافر کا دوست ہے، اس کے 2 باغ ہیں. وہ کہہ رہا کہ یہ باغ کبھی ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فتنۃ المال ہے. جی، فتنۃ المال سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ فہم حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے. سمجھایا گیا آگے، انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے. اور پانی کو قرار نہیں رہتا، کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا. اور پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تب تک کشتی بھی محفوظ ہے، کشتی میں بیٹھنے والے بھی محفوظ ہیں. پانی اگر اوپر آ جائے تو پھر کشتی بھی گئی اور کشتی میں سوار حضرات بھی گئے. لہذا دنیا کو دنیا کی حقیقت تک رکھو، اس کو وہیں تک رکھو. جی، اس کو سر پر سوار مت کرو. یہ دنیا کی حقیقت. فہمو حقیقت الدنیا، دنیا کی حقیقت کو سمجھو. والانشغال بالآخرہ، اور آخرت کی طرف مشغول ہو جاؤ. یہ ہے فتنۃ المال اور فتنۃ المال سے بچنے کا طریقہ. اور ایک ہے فتنۃ العلم، جیسے موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے. جی، قصۃ موسیٰ و خضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر فرمائی، تقریر بہت اچھی تھی. ایک صاحب نے کہا دنیا میں لگتا ہے سب سے بڑے عالم آپ ہی ہیں. حضرت موسیٰ کہ یس، میں سب سے بڑا عالم ہوں. سب سے بڑے عالم تھے، یقیناً تھے وہ. لیکن اللہ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ سب سے بڑے عالم ہیں ہم. کہا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، 2 دریاؤں کے سنگم پر. ذرا جا کر کے وہاں معلوم کرو، کل ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ. جا کر کے معلوم کرو کتنا علم ہوتا ہے، علم کس کو بولتے ہیں. جی، تو یہ ہے فتنۃ العلم. اور فتنۃ العلم سے بچنے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں. ایک تو التواضع، جتنا علم آئے اتنا آدمی جھک گئے. وعدم الغرور بالعلم، علم کے اوپر غرور نہ کرے. یہ 2 چیزیں، تواضع، جتنا علم آئے اتنا متواضع ہوتا جائے، اتنا خاکسار ہوتا جائے، اور علم پر غرور نہ کرے. اور چوتھا فتنہ ہے فتنۃ السلطہ، اقتدار اور بادشاہت کا فتنہ. جی، یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑا فتنہ. یہ ہے ذوالقرنین کا قصہ، قصۃ ذوالقرنین. ذوالقرنین کا قصہ، اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا، زبردست اقتدار. فتنۃ السلطہ، اقتدار کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ الاخلاص للہ فی العمل، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کو خالص کرنا. اخلاص العمل للہ، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. یہاں تو 2000 روپیہ بانٹنا ہوتا ہے تو کیمرہ مین پہلے سے کھڑے رہتے سب کے سب. جی، یہ اقتدار والے ایسے بانٹتے ہیں جن کو اقتدار دیا گیا ہے. پیسہ کسی کا ہے، ان کے باپ کا تھوڑی ہے. پیسہ کسی کا بانٹنے لگتے ہیں تو کیمرہ مین کو بلا لیتے ہیں بھائی. جی، تو یہ ہے فتنۃ السلطہ، اقتدار کا فتنہ. اللہ نے ذوالقرنین کو زبردست
اقتدار عطا فرمایا تھا. کیسا اقتدار تھا اس پر ہم کل بحث کریں گے. تو جب آدمی کو فتنۃ السلطہ میں گرفتار ہوتا دکھائی دے اپنے آپ کو، تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے اور آخرت کو یاد کرے، جیسا کہ ذوالقرنین نے یاد کیا.